أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 161 سے 163 تک کی آیت ہے. اور کسی پیغمبر کے لیے، پروفٹ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی چیز غیر قانونی طور سے لے لے، خیانت کرے. اور جو بھی کسی کی چیز خیانت کر لے گا، کوئی بھی چیز غیر قانونی طور سے لے لے گا، قیامت کے دن وہ اسے اپنے ساتھ لائے گا اور پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ ناانصافی اور اتیاچار نہیں کیا جائے گا. تو کیا وہ آدمی جو اللہ کی خوشی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے میں گھر گیا ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، دوزخ ہو، اور وہ بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے؟ ان کے الگ الگ درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے. And it is not for a prophet to defraud, and whoever defrauds shall bring it with him on the day of resurrection. Then every soul will be fully compensated for what it earned, and they will not be wronged. Is one who pursues the pleasure of Allah like one who brings upon himself the anger of Allah, and whose resting place is hell, and wretched is the resting place? They are varying degrees in the sight of Allah, and Allah is seeing of what they do. یہ 3 آیتوں میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات کہ دنیا میں انسان اگر کسی کی کوئی چیز لے لیتا ہے جو اس کی نہیں ہے، چرا کر کے، دھوکہ دے کر کے، اسپیشلی غلول کسے کہتے ہیں، جس کی بات یہاں پہ آئی ہے کہ جنگ ہوتی ہے، جب دشمن سامان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں تو ان کی جو چیز جمع کی جاتی ہے اس کا آرڈر یہ ہے کہ جس کو جو ملے، چاہے سوئی ہو یا دھاگا ہو، وہ اپنے کمانڈر کے پاس لا کے جمع کرنا، وہاں سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، تقسیم کیا جائے گا. اگر کوئی وہاں سے چھپا لیتا ہے، کوئی چیز کسی کو ملی، فار ایگزامپل تلوار یا کوئی کھانے پینے کی چیز چھپا لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نبی کے لیے بھی درست نہیں ہے، باقی لوگوں کے لیے تو چھوڑ دیجیے. اور اگر کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے لے کر کے آئے گا. تو میں نے حدیث جو آپ کو بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ دیکھو قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اس حال میں آؤ کہ اونٹ تمہارے کندھے پہ ہو اور وہ بلبلا رہا اور لوگ دیکھیں کہ یہ اونٹ چرانے والا. اب آج ہم بول سکتے ہیں
کہ ٹرک کوئی اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی کار اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی بائک اٹھا کے لا رہا ہے، سائیکل اٹھا کے، پیسے اٹھا کے لا رہا ہے قیامت کے دن، اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ چور، یہ خائن، اس نے، یہ بے ایمان آدمی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنا کچھ جس کا لیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ اس کی نیکیوں میں سے اس کو دیا جائے گا۔ کیا خیال ہے اگر میری کوئی چیز کوئی لے کے قیامت کے دن پہنچا تو کیا میں کم لوں گا یا پورا پورا لوں گا؟ وہاں تو ہر آدمی کو ضرورت ہوگی، جتنا چاہے گا اتنا لے گا وہ۔ انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دلوائے گا اور نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، کیا؟ اگر ہماری کوئی چیز کوئی چرا لے، کوئی چھپا لے، کوئی خیانت کر لے، کوئی غبن کر لے، کوئی مار لے، فراڈ کر لے، تو انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کیا سوچ کر کے؟ وہ ہمارا ضائع نہیں ہوا، اس دن کے لیے کیا ہو گیا؟ سیکیور ہو گیا، جس دن مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ قیامت کے دن مجھے ملے گا۔ لوگ بہت سارے معاملات میں کڑتے رہتے ہیں، فلاں نے اتنے پیسے مار لیے، فلاں جگہ اتنا ڈوب گیا۔ وہ ڈوبا نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کا مارے ہیں وہ بھی نہیں ڈوبا ہے، اور اگر آپ کا کسی نے مارا ہے تو وہ بھی نہیں ڈوبا ہے۔ دونوں بالکل سیف ہے، سیکیورڈ ہے۔ قیامت کے دن وہ پورا پورا ملے گا، پہلی چیز۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ایک سوال کیا، کیا وہ آدمی جو اللہ کی خوشی کے پیچھے لگا ہوا ہے، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں نا، بولتے ہیں میں تو کسی طرح اس بات کی فکر میں ہوں کہ میرے بیوی بچے مجھ سے خوش رہیں، بس اتنی ہی میری دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کسی طرح میرا خدا مجھ سے خوش ہو جائے، چاہے میری زندگی چلی جائے، میرا مال بھی لے لے، میری اولاد بھی کام آ جائے، اللہ میرا خوش ہو جائے کسی طرح، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کا غصہ، اس کی ناراضگی، اس کا اینگر لے کر کے لوٹے؟ اب سوچئے، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اگر مر گئے تو یہ دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، یا تو ایک ایسا آدمی ہے ہم میں سے جو زندگی بھر اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح خدا خوش ہو جائے، اور وہ اس حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جسے دوسروں کی خوشی کے چکر میں اسے اللہ کو خوش کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا غصہ لے کر کے لوٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، وبئس المصیر، اور اس سے بری جگہ رہنے کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب لاسٹ اور فائنل کنکلوژن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک الگ الگ لیول کے ہیں۔ دنیا میں بھی وہی ہے نا، اب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، صحت میں، پیسے میں، ہائٹ میں، کلر میں، سب ایک دوسرے سے اوپر نیچے ہیں، کوئی ایک لیول کا نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اگر فار ایگزامپل جنت کے 100 درجے ہیں یا 1000 درجے ہیں یا لاکھ درجے ہیں، تو ہر آدمی وہیں پہنچے گا جس کا وہ ایلیجیبل ہے۔ فار ایگزامپل آپ کبھی ملٹی اسٹوری ٹاور میں گئے ہوں گے جہاں 30-40 فلور کی بلڈنگ ہوتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اگر 20 فلور میں جانا ہے تو آپ کیا دباتے ہیں؟ 20، وہیں جا کر کے آپ رکتے ہیں۔ اسی طرح جس کو 40ویں پر جانا ہے وہ 40 کا بٹن دباتا ہے، وہاں جا کے پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دنیا میں ہم اپنی جنت کی بٹن دبا رہے ہیں، جو جس لیول کا ہوگا وہ اسی لیول پہ جا کے رکے گا، اور قیامت کے دن وہ لوگ افسوس کریں گے،
جو ادھر نہیں جا کر کے نیچے گئے. سوچئے اب وہ جیسے منافقین کے بارے میں آیا ہے نا کہ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. اور منافقین یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسی زمانے میں تھے اور ہمارے اندر نہیں ہے. نہیں، منافق ہر وہ آدمی ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے یہ 4 صفات بتائی. وعدہ کر کے توڑتا ہے. ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے، بول دینا چاہیے بھائی ہم سے نہیں ہوگا. وعدہ کر کے توڑا، یہ منافق کی پہچان ہے کسی بھی معاملے میں. نمبر 2 جھوٹ بولتا ہے. نمبر 3 امانت میں خیانت کرتا ہے. نمبر 4 جھگڑا ہو تو گالی دیتا ہے. کہا یہ 4 نشانیاں ہیں تو پکا منافق. اب سوچئے ایک شخص جنت کے ٹاپ پہ فردوس پہ ہے اور ایک جہنم کے آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہے. کتنا بڑا فرق اور ڈفرینس. اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ بصیر بما یعملون. کون کس لائق ہے اللہ کو معلوم ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تم جو کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آیتیں ہمارے لیے آئیں نا ہم کو دکھاتی ہیں کہ اگر یہ چیزیں تمہارے اندر ہے، اگر خیانت ہے، کسی دوسری کی چیز ہمارے ذمہ ہے، فوراً اسے ادا کرنا چاہیے. نمبر 1، ورنہ قیامت کے دن اسے لا کر کے دینا پڑے گا، سب کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا. نمبر 2، ہمیں کس کو خوش کرنے کے پیچھے لگے رہنا چاہیے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کہ کسی طرح میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اور آخری بات، ہمارے درجے، ہمارے لیولز جنت میں یا جہنم میں الگ الگ ہوں گے. تو ہم کس لیول پہ جا رہے ہیں، جو کوشش ہم کر رہے ہیں اسی حساب سے ہمارا درجہ اور لیول طے ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ٹاپ درجہ جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے جو ہمیں جہنم میں اور نرک میں لے کے جانے والی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ.